السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کر اکثر مدینے کے بازاروں میں گشت لگایا کرتے تھے، دکانداروں کا معائنہ اور احتساب فرمایا کرتے تھے، ان کا مال ملاحظہ فرماتے، ان کے مال کی اچھائی برائی جانچتے، ان کے ناپنے تولنے کی نگرانی فرماتے کہ کہیں کم تو نہیں تولتے۔ بستی اور بازار میں اگر کوئی ضرورت مند ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کی ضرورت کو پوری فرماتے۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کے بعد اکثر و بیشتر یہ معمول رہتا تھا کہ آپ علیہ السلام بازاروں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے کہ کون کس طریقے سے تول رہا ہے، کس طریقے سے اپنا مال سامان بیچ رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کو اگر کوئی ضرورت مند نظر آ جاتا تو آپ اس کی ضرورت پوری فرما دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہر کے بعد کا معمول تھا۔ عصر کے بعد آپ علیہ السلام سب سے پہلے عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کے یہاں تشریف لے جاتے، ان کے حال احوال پوچھتے اور ذرا دیر ان کے پاس ٹھہرتے، اور یہ کام آپ علیہ السلام اتنی پابندی سے کرتے کہ ہر ایک کے یہاں مقررہ وقت پر پہنچ جاتے، اور سب کو معلوم ہوتا تھا کہ آپ وقت کے بہت زیادہ قدر شناس اور پابند ہے، اور کیوں نہ ہو، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں ہر چیز سکھائی اور بتائی ہے کہ وقت انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے کام کو اپنے وقت پر انجام دیتے تاکہ آنے والی امت کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اپنے کام کے اندر کبھی سستی نہیں کرنی چاہیے، کام کو اس کے وقت پر ادا کر دینا چاہیے۔ یہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کے بعد معمول رہتا تھا کہ آپ علیہ السلام ازواج مطہرات یعنی ہماری جو مائیں ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں، ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ان سے حال احوال دریافت کرتے تھے۔ مغرب کی نماز کے بعد سب سے پہلے آپ علیہ السلام باجماعت نماز پڑھتے اور اکثر و بیشتر نوافل اور اوابین سے فارغ ہو کر یہ دو نمازیں آپ علیہ السلام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ سنتوں کے بعد نوافل یعنی اوابین کی نماز ضرور پڑھتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام جس بیوی کی باری ہوتی وہاں آپ شب گزاری کرنے کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ اکثر تمام ازواج مطہرات مغرب کے بعد اسی گھر میں آ کر جمع ہو جاتی۔ مدینے کی اور عورتیں بھی اکثر جمع ہوتی، اس لیے کہ آپ اس وقت عورتوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ مدرسہ شبینہ اور مدرسہ نسواں قائم ہوتا، جس میں انتہائی ادب اور پردے کے ساتھ عورت علم دین، حسن معاشرت، حسن اخلاق کی باتیں اس معلم عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی تھی، جن سے پوری انسانیت سیراب ہوئی ہے، جن سے پوری انسانیت نے زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو جن کی گودے بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، علم دین سے محروم اور تہذیب اسلامی سے ناآشنا نہیں رکھنا چاہتے تھے، یہی عورتیں اپنے مقدمات پیش کرتی، آپ ان کا فیصلہ فرماتے، وہ اپنی پریشانیاں، شکایتیں، مجبوریاں بیان کرتی، آپ ان کا حل فرماتے۔ اگر کوئی بیعت ہونا چاہتی تو یہی آپ ان کو بیعت فرماتے، ان امور پر کہ اللہ کا شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گی، کسی کو بہتان نہیں لگائیں گی، کسی کی غیبت چغلی نہیں کریں گی، کسی پر الزام نہیں لگائیں گی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متحد بن کر رہیں گی اور ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی نصیحت کریں گی،
اللہ اور اللہ کے رسول کا بن کر زندگی گزاریں گے اور نیک کاموں میں رسول علیہ السلام کے طریقوں کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد ان تمام مستورات کو، صحابیات کو جو وہاں جمع ہوتی تھی، یہ تمام باتیں سکھایا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ غور کریں، عورتیں ناقص العقل بچوں کی بیماریوں میں اکثر شرک کر بیٹھتی ہیں۔ ہم ذرا یہاں پر غور کریں، آج کے زمانے کے اندر کتنی ہی ہماری ایسی مائیں ہیں، بہنیں ہیں جو بچوں کی بیماریوں کو لے کر اس قدر جذباتی ہو جاتی ہے کہ وہ بعض اوقات شرکیہ امور بھی انجام دے بیٹھتی ہیں۔ شادی بیاہ اور دیگر خوشی کے موقع پر بے حد فضول خرچی کرنا چاہتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان الزام تراشیاں کرتی ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہے اور ایک دوسرے کو عجیب نظر سے دیکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے، معاہدہ کیا کرتے تھے کہ تمہیں اب یہ کام نہیں کرنے، شرکیہ کاموں کو انجام نہیں دینا، اور بیماری کے موقع پر صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا، شادی اور بیاہ کے موقع پر نبی علیہ السلام کے احکامات کی طرف دیکھنا۔ بہرحال آپ علیہ السلام ان کو بیعت فرماتے اور ان کے لیے استغفار فرماتے۔ یہ مدرسہ نماز عشاء تک قائم رہتا، پھر آپ نماز عشاء کو جاتے، عورتیں سب کی سب اپنے گھروں کو واپس چلی جاتی۔ یعنی حضور علیہ السلام کے دور میں یہ ایک طریقے سے ہماری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ مدرسہ لگتا تھا۔ تو جب اس زمانے کے اندر اس قدر ضرورت تھی تو آج کے زمانے کے اندر کس قدر ضرورت ہونی چاہیے، لیکن ہم اس طرف سے بہت زیادہ غفلت میں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر خواتین کے اندر زیادہ تر غلط دین پھیلا ہوا ہے، دین کے نام پر عجیب طرح کی توہمات ہیں، عجیب طرح کی باتیں ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ علیہ السلام سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھتے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کر آپ اس رات کی قیام گاہ پر جا کر سو جاتے، جہاں آپ علیہ السلام کو قیام کرنا ہوتا تھا، جس بیوی کی باری ہوتی تھی وہاں آپ علیہ السلام جایا کرتے تھے۔ عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنا بالکل پسند نہیں فرماتے۔ آپ علیہ السلام ہمیشہ داہنی کروٹ سوتے، اکثر داہنا ہاتھ رخسار مبارک کے نیچے رکھ لیتے، قبلے کی طرف سراہنا کرتے، جانماز مسواک اپنے سرہانے ضرور رکھتے تھے۔ سوتے وقت سورہ جمعہ، سورہ ملک، سورہ الف لام میم سجدہ، سورہ تغابن، سورہ صف کی تلاوت فرماتے۔ بعض روایات میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ حشر اور سورۃ الاعلیٰ کا پڑھنا بھی آیا ہے۔ سوتے وقت فرماتے، اے اللہ تیرا نام لے کر مرتا ہوں اور تیرا نام لے کر ہی زندہ ہوتا ہوں۔ کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات کے بعد اٹھتے اور فرماتے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مرنے کے بعد زندہ کیا اور حشر بھی اسی کی طرف ہوگا۔ پھر مسواک سے دانت مانجتے، وضو کرتے، پھر نماز تہجد ادا فرماتے۔ عام طور پر 2 رکعت کی نیت باندھتے، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 8 رکعت آپ علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 2 رکعت کی نیت باندھ کر آپ علیہ السلام کا جو معمول رہا ہے وہ اکثر و بیشتر 8 رکعت کا رہا ہے۔ اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ کر پھر 2 رکعتیں نفل کھڑے ہو کر پڑھتے۔ آخری عمر میں البتہ بیٹھ کر پڑھی، مگر آپ کو ثواب پورا ملتا تھا۔ دعا زیادہ مانگا کرتے تھے، کبھی نفل نماز کے سجدوں میں دیر تک اللہ سے مانگتے رہتے تھے، پھر آرام فرماتے۔ جب فجر کی اذان ہوتی تو اٹھتے، حجرہ شریفہ ہی میں 2 رکعت سنت پڑھ کر وہیں داہنی کروٹ پر ذرا آرام فرماتے، پھر مسجد میں تشریف لاتے اور باجماعت نماز فجر ادا فرماتے۔ یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزانہ کے معمولات۔ اول تو 5 نمازیں خود ہی قدرتی طور پر وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد اگلی نماز کا وقت آ کر مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، اتنا باقی ہے، جو کچھ کام کرنا ہے کر لیجئے۔
اس پابندی وقت کے علاوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ اپنے ہر کام کے لیے وقت مقرر فرما لیتے اور اس کو پوری پابندی سے نبھاتے۔ اس وجہ سے آپ بہت کام کر لیا کرتے تھے، کبھی آپ نے وقت کی کمی اور تنگی کی شکایت نہیں کی۔ تو میرے دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بعد کے معمولات تھے کہ نماز کے بعد ہمارے نبی محسن انسانیت سرور کائنات فخر موجودات نمازوں کے بعد کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ مزید آگے بڑھے گا، پھر ہم انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ بھی رکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دنوں میں کیا کیا کرتے تھے، یعنی سنیچر میں، اتوار میں، پیر میں، منگل، بدھ، جمعرات، جمعے کے اندر نبی علیہ السلام کے کیا کیا معمولات تھے۔ میرے دوستو، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہی ہم سب کی بخشش، نجات اور مغفرت چھپی ہوئی ہے، اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر عمل کو، ہر بات کو، ہر قول کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.